السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور ناقابل یقین پراسرار کہانی۔ ہماری سوسائٹی میں حشمت صاحب کی فیملی 1 ماہ پہلے شفٹ ہوئی تھی۔ میں ان کے ہاں قرآن خوانی اور میلاد پر گئی تھی۔ بہت ہی اچھے، شریف اور ملنسار لوگ تھے۔ 2 بیٹے، 1 بیٹی، مختصر سا گھرانہ تھا۔ مسز حشمت کے ہاں ان کے بیٹے کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور شادی کا دن آ گیا۔ ہم لوگ فنکشن اٹینڈ کر کے گھر آئے تو 2 بج رہے تھے۔ میرے شوہر علی نے بچوں کو چینج کروا کے سلا دیا۔ میں نے جلدی چینج کیا، نماز عشاء ادا کی، صبح کے لیے آٹا گوندا، کچن کی صفائی کر کے بستر پر آ کر لیٹی تو 3 بج چکے تھے، جبکہ علی اور بچے سو چکے تھے۔ میں ابھی لیٹی ہی تھی کہ کچھ شور کی سی آواز آئی، جیسے کوئی عورت بری طرح چیخ رہی ہو۔ ساتھ میں اور بھی آوازیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ میں نے علی کو جگایا کہ دیکھیں باہر کتنا شور ہو رہا ہے۔ کسی عورت کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ علی کسمسائے، ارے یار سو جاؤ، صبح ہم سب کو جانا ہے، آرام کرو۔ وہ کروٹ بدل کر سو گئے۔ مجھے بھی بہت نیند آ رہی تھی۔ میں بھی یہ سوچ کر سو گئی کہ کل خود ہی معلوم ہو جائے گا محلے میں آخر یہ کس طرح کی آوازیں تھیں۔ پھر ہوا یہ کہ اسکول کی مصروفیت بڑھ گئی۔ ایگزامز ہو رہے تھے، بچوں کے بھی اور میرے اسکول کے بھی۔ 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ ایک روز اچانک مسز حشمت میرے گھر پہنچ گئیں۔ وہ بہت ہی پریشان اور ڈسٹرب تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی اور ساتھ یہ بھی پوچھا کہ اس روز رات کیسا شور تھا، آپ کو کچھ پتہ ہے کیا؟ مسز حشمت نے ایک سرد آہ بھری۔ بیٹا، وہ میرے گھر کا ہی شور تھا، میں اسی سلسلے میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شور میری بہو کر رہی تھی۔ اب کہ ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ارے وہ تو اس کی سہاگ رات تھی، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ میرے سوال پر تو وہ باقاعدہ رو پڑی۔ سنبل بیٹا، اصل میں نبیلہ نفسیاتی مریض ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس 1 ہفتے میں ہم نے اسے کہاں کہاں نہیں دکھایا۔ وہ بالکل نارمل ہوتی ہے، مگر رات میں کبھی اس کو دورے پڑتے ہیں اور کبھی نہیں۔ اچھا یہ بتائیے آپ بھی کہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے؟ اوف بیٹا مت پوچھو، مگر عمران کو دیکھ کر، خاص طور پر میاں کو کمرے میں دیکھ کر چیختی چلاتی ہے۔ بیچارہ میرا بچہ بھی بہت پریشان ہے۔ وہ چپ ہوئی تو میں نے ایک لمبا سانس لیا اور سر ہلایا۔ اچھا تو یہ معاملہ ہے، اس نے سہاگ رات سے یہ چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے نا؟ خاص طور پر عمران کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ ہاں بیٹا ایسا ہی ہے، تم کچھ مشورہ دو، میں بہت اذیت میں ہوں۔ اس کے والدین سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ بھی بہت ڈسٹرب ہے۔ میں نے کہا آپ بھی سیدھا سادہ یہ مسئلہ نادیدہ اور ہوائی مخلوق کا لگتا ہے، اسے آپ کسی اچھے بابا کے پاس لے جائیں۔ مجھے تو آسیب کا اثر لگ رہا ہے، کیونکہ ایسا ہی مسئلہ میں نے کہیں پڑھا تھا۔ آپ آج ہی نبیلہ کو کسی عامل بابا وغیرہ کے پاس لے جائیں۔ وہی ہوا۔ جب نبیلہ کو پیر بابا کے پاس لے گئی تو پتہ چلا کہ اس پر تو کوئی جن عاشق ہے۔ وہ اسے ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسے اپنے شوہر سے نفرت ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے قریب تو کیا سامنے بھی نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کبھی بھی اپنے میاں کو قبول نہیں کرے گی، اور وہ جن اس لڑکی پر کئی سال سے عاشق ہے۔ بہت لمبا کام ہے، اس کام میں ٹائم اور پیسہ لگے گا۔ سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ پھر علاج شروع کیا گیا۔ پیر صاحب نبیلہ کے والد ریاض صاحب کے گھر پر آئے۔ انہوں نے ایک کمرہ خالی کرایا۔ پھر پہلے تو کچھ پڑھ کر خود پر، گھر والوں پر اور پھر کمرے کا حصار باندھا اور ریاض صاحب سے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ کتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں؟ ریاض صاحب نے کہا تقریباً 20 سال سے ہوں۔ دوسرا سوال کہ آپ کو مکان کی تعمیر کے وقت کوئی مسئلہ پیش آیا تھا کیا؟ جی بابا جی، اس مکان کا وہ ایک آخری کونا جو بیرونی گیٹ کی طرف ہے، آپ دیکھیں سیدھا نہیں ہے، کچھ حصے کی زمین چھوڑ کر پھر مکان تعمیر کروایا گیا تھا۔ بابا نے سر ہلا کر ہنکارا بھرا۔ ٹھیک۔ تیسرا سوال، چھت پر ظاہر ہے فیملی والے جاتے ہوں گے؟ بابا نے پھر سوال کیا۔ نہیں، شاید ہی کبھی کوئی گیا ہو، ہم چھت پر نہیں جاتے، ریاض صاحب نے بتایا۔
اچھا اب آپ لوگ کمرے سے باہر جائیں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں، جب میں آواز دوں تو پھر آئیے گا کمرے میں۔ جی بابا، جو آپ کا حکم۔ ریاض صاحب اور ان کے بیٹے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کافی دیر بعد پیر صاحب نے آواز دی تو ریاض صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ برخوردار، اگر آپ لا سکتے ہو تو یہ سامان لے آؤ، اور اگر نہیں تو پھر مجھے پیسے دے دیں، میں یہ سامان لے لوں گا، کیونکہ اس عمل کے لیے یہ سب چیزیں درکار ہیں۔ انہوں نے کاغذ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ریاض صاحب نے کہا کہ مجھے ان چیزوں کا بالکل علم نہیں ہے، اگر آپ ہی تکلیف کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، میں کل سے چلا کروں گا قبرستان میں بیٹھ کر۔ اس بچی پر زبردست آسیب کا مسئلہ ہے، اصل میں وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس وجہ سے بچی میاں کو دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ اس نے میاں بیوی میں نفرت اور دوریاں پیدا کی ہیں، مگر اللہ کی ذات کے آگے کسی کا بھی بس نہیں چلتا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پیر صاحب یہ سب کچھ بتا کر چلے گئے، اور پھر نبیلہ کو اس کے میکے والدین کے گھر بھیج دیا گیا تاکہ آسانی سے علاج ہو سکے۔ علاج شروع کیے 15 دن ہو چکے تھے۔ عمران ایک بار بھی یہاں نہیں آئے تھے۔ نبیلہ بالکل نارمل تھی۔ آج پیر بابا سارے انتظامات مکمل کر کے ریاض صاحب کے ہاں آئے تھے۔ اب اصل کام کرنا تھا۔ کمرے میں ریاض صاحب، ان کا بیٹا، اور حشمت صاحب اور ان کا بیٹا عمران اور نبیلہ تھے۔ نبیلہ کی نظر جیسے عمران پر پڑی تو جھپٹ کر اسے دبوچنا چاہا۔ پیر صاحب نے اس کے بالوں کی ایک لٹ اپنی انگلی پر مضبوطی سے لپیٹ لی اور اسے قابو میں کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ جب اس پر پھونک ماری تو کہا، بول، تو کیا چاہتا ہے؟ پیر صاحب کے سوال پر مردانہ آواز میں جواب آیا، میں اسے جان سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لڑکے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے مجھ سے میری پسند، میری محبت چھین لی ہے۔ میں نبیلہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس عمران کو مار ڈالوں گا۔ اچھا تو مارے گا؟ تجھ میں اتنی ہمت ہے؟ پیر بابا زور سے بولے۔ ہاں، مجھے چھوڑ دو، مجھے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ مجھے قید مت کر، میری قوت کو ضائع نہ کر، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نبیلہ اب کی بات پوری طاقت سے عمران پر لپکی کہ کمرے میں موجود سارے لوگوں نے نبیلہ کو دبوچ لیا۔ بڑی مشکل سے اسے اپنی جگہ پر آ کر بٹھایا۔ وہ کچھ بے دم اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ دفع ہو جا یہاں سے، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، لڑکی کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ کیا؟ بھاری آواز آئی۔ ورنہ پھر مجھے دوسرا پینترا آزمانا ہوگا۔ مجھے مجبور نہ کر، چپ چاپ یہاں سے چلا جا اور آئندہ کبھی ادھر نہ آنا۔ پیر صاحب نے پھر کچھ پڑھ کر نبیلہ پر پھونک ماری۔ پیر صاحب کی آواز میں غصہ اور جلال تھا۔ کافی دیر کی جدوجہد کے بعد نبیلہ نے پیر صاحب کو گھور کے دیکھا اور پھر دونوں ہاتھوں سے ان کا گلا دبانے لگی۔ پیر صاحب کی آنکھیں تو جیسے لگ رہا تھا باہر کو نکل آئیں گی۔ اب کی بار پھر سب نے نبیلہ کو بری طرح سے اپنے شکنجوں میں جکڑا کہ وہ نڈھال ہو کر گر گئی، اور پھر نیم بے ہوشی میں وہی مردانی آواز آئی، جا رہا ہوں، اب نہیں آؤں گا، جا رہا ہوں میں۔ 2-3 بار دہرایا گیا اور نبیلہ پھر مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی۔ پیر صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سب کو مبارکباد دی۔ الحمدللہ، میرے 15 دن کے چلے سے آپ کی بچی اس خبیث جن کی قید سے آزاد ہو چکی ہے، اور میں نے مکمل انتظام بھی کر ڈالا ہے۔ وہ کونا اب ان خبیثوں سے پاک ہو گیا ہے۔ آپ کے مکان کے اس کونے میں جہاں پر مسئلہ تھا، وہیں ان جنات کا بسیرا بھی تھا، اور یہیں سے یہ جن آپ کی بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد نبیلہ نے کرا کر آنکھیں کھولی۔ وہ سب کو حیرت سے بار بار دیکھ رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں بیٹی، تم اپنوں کے حصار میں ہو۔ اٹھو عمران بیٹا، اب اپنی دلہن کو کمرے میں لے جاؤ۔ پیر صاحب نے مسکرا کر سب کی طرف دیکھا اور سب کی نظریں اوپر اٹھ گئیں۔ کرم ہے رب، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ پھر مسز حشمت نے اپنے گھر میں عمران کا بیڈ روم دوبارہ سے سجایا۔ نبیلہ کو پھر سے دلہن بنایا گیا، اور پھر نبیلہ میکے سے سسرال ایسے گئی جیسے آج ہی اس کی رخصتی ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت سب کو ایسی ناگہانی اور آسیبی مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔